بتاؤ کون آیا؟ شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی، علامہ موسم الہی ظہیر صاحب، ذرا اٹھ کے استقبال کیجئے، دیکھیے کون آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اہلاً و سہلاً، اہلاً و سہلاً، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ ہن بلا تخیر جس شیر کی آمد ہے کہ رن کامب رہا ہے نوجوان دی دلان دی دڑکن، للکار علامہ قائد ابن قائد حضرت مولانا علامہ موسم الہی ظہیر تواڈے سامنے خطاب فرماندے نے۔ انہاں دی آمد تو پہلا پرزور نعرہ، نعرہ تکبیر۔ محترم قائد 30 سال بعد اج پھر ساڑھے پنڈ دے اندر تشریف لے آئے نے۔ 1995 دے وچ 1995 آئے سن، 30 سالہ بعد ماشاءاللہ پھر تشریف لے آئے نے۔ اسی دل دی عطا گرائیاں تو انہاں نو خوش آمدید کہنے ہاں۔ للکار علامہ حضرت مولانا علامہ محسن الہی ظہیر صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون۔ حضرات گرامی قدر، میرے لیے نہایت اعزاز کی بات ہے کہ مجھ جیسے ناچیز کو آج یہاں پر آپ کے سامنے اہل حدیث کانفرنس کے عنوان سے ہونے والی اس مجلس میں، اس بزم میں اپنے خیالات کے اظہار کا موقع ملا ہے۔ حضرات گرامی قدر، مجھ سے قبل برادر محترم جناب مولانا حنیف ربانی صاحب آپ کے سامنے اللہ کی نعمتوں کا آپ کے سامنے تذکرہ رکھ رہے تھے کہ کس طرح اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہر چیز کو انسان کی نعمت کے طور پر اس کے لیے بنایا ہے۔ اور میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ جس رب کی اپنے بندے پر اتنی مہربانیاں، اتنے انعامات، اتنے اکرام ہیں، تو پھر آدم سے لے کر آمینہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بعثت کا، ان کی آمد کا، اس دنیا میں تشریف آوری کا ایک ہی مقصد تھا کہ اس رب العالمین کا کہ جس نے ہمیں بے پناہ انعامات سے، بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت کلام مجید میں آقا کائنات کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہے کہ میرے پیارے حبیب، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ آپ سے قبل جتنے بھی رسول اس دنیا میں آئے ہیں، ان کی طرف ایک ہی وحی کو کیا گیا، اور وہ وحی کیا تھی؟ وہ وحی یہ تھی کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور میری ہی پوجا کیا کرو۔ حضرات گرامی قدر، اہل حدیث کانفرنس سے عنوان سے منعقد ہونے والی اس کانفرنس میں اہل حدیث کی دعوت کو، اہل حدیث کے منشور کو، اہل حدیث کی سوچ کو، اہل حدیث کے نظریے کو اچھی طرح اپنے ذہنوں میں بٹھا کے جانا ہے۔ اہل حدیث کی دعوت بڑی سیدھی سادی وہ دعوت جسے ہمارے اسلاف نے اپنی ساری زندگی دیتے رہے، ہمارے اکابرین جنہوں نے اس دعوت کو دیتے ہوئے صرف تقاریر تک نہیں، تحاریر تک نہیں، ممبر و محراب تلک نہیں، نعروں تلک نہیں، بلکہ خود حلت شہادت کو اوڑھ کر اس بات کو ثابت کر دیا کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ اور وہ اہل حدیث کی دعوت کیا تھی؟ وہ اہل حدیث کی دعوت بڑی سیدھی سادی،
بڑی آسان اختلافات سے پاک لوگوں کو اپنے قریب لانے والی، بین المسالک ہم آہنگی کو فروغ دینے والی، فرقہ واریت کے ختم کرنے والی، محبتوں کو تقسیم کرنے والی۔ ساتھیوں، وہ دعوت بڑی سیدھی سادی، وہ دعوت بڑی آسان، وہ دعوت کہ جس کو میرے سامنے میرے بیٹھے ہوئے میرے بزرگ، میرے بھائی، میرے نوجوان، میرے بیٹے، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اس دعوت کو اپنی ماؤں کی گودوں سے بچپن سے سنتی چلی آ رہی ہیں۔ ہم سب نے اپنی ماؤں کی گودوں میں اس کلمے کو سنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کلمے کا جو پہلا جزو ہے لا الہ الا اللہ، اسی کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے کہ آدم سے لے کر آمینہ کے لال تک جتنے بھی 1,24,000 انبیاء آئے، اسی دعوت کو لے کے آئے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور یاد رکھو اہل حدیث کانفرنس میں آئے ہوئے ساتھیوں، اس بات کو اپنے اذہان میں بٹھا کے جانا ہے، یہ وہ اہل حدیث کی دعوت ہے، یہ وہ اہل حدیث کی سوچ ہے، یہ وہ اہل حدیث کا نظریہ ہے، یہ وہ اہل حدیث کا منشور ہے کہ جس کے لیے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا گیا۔ یہ وہ دعوت، یہ وہ نظریہ، یہ وہ لا الہ الا اللہ کہ جس کی وجہ سے کل آپ کے اور میرے نامہ اعمال کو تولا جائے گا۔ یہی وہ دعوت ہے جس کی وجہ سے جنتیوں کو جنت میں ڈالا جائے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یاد رکھو آمینہ کے لال اپنی سواری پہ موجود حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آمینہ کے لال کے پیچھے سواری پہ موجود، آپ نے حضرت معاذ کو پکارا، یا معاذ۔ آپ نے کہا آقا میں حاضر، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سواری چلتی رہی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ خطیب پاکستان جناب برادر محترم حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے برادر محترم جناب حافظ عبد الباسط شیخ پوری صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ انشاءاللہ ان کے اور آپ کے بیچ میں زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا۔ اہل حدیث کانفرنس کے عنوان سے ہونے والی جو کانفرنس ہے اس کے حوالے سے اپنی گزارشات کو آپ کے سامنے پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ نے پھر پکارا یا معاذ، آپ نے پھر کہا لبیک یا رسول اللہ، آقا میں حاضر، آقا میں قربان۔ تیسری مرتبہ آپ نے پھر پکارا یا معاذ، پھر ارشاد فرما دیا ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار۔ اے معاذ، تم میں سے جو کوئی اس بات کی شہادت دے دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، تو اس چہرے پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ مگر ساتھیوں، جو بات آپ کو سمجھانا مقصود ہے، جس کو آپ کے سامنے آج کے عنوان سے آپ کے سامنے پیش کرنا مقصود ہے، وہ یہ ہے، اس حدیث میں آپ نے ایک شرط کو عائد کیا، ایک شرط کو لاگو کیا کہ تم میں سے جو کوئی اس بات کا اعلان کر دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شرط کیا ہے؟ صدقا من قلبہ، سچے دل سے اس بات کا اقرار کرے۔ یہ نہیں لا الہ الا اللہ کے نعرے کو لگا دیا، وہ کلمہ جو ماؤں کی گودوں سے ہم سنتے چلے آئے، اس کلمے کو بلا تفریق اہل حدیث نے بھی، دیوبندی نے بھی، بریلوی نے بھی، تمام مسالک سے تعلق رکھنے والے بھائی نے اس کلمے کو اچھی طرح رٹ لیا، پکا لیا۔ اس کلمے کا ورد کرنے والا ہر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا لا الہ الا اللہ
توحید کا اقرار کرنے والا، مگر یاد رکھو حالی لا الہ الا اللہ کہہ دیا کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ لا الہ الا اللہ کے کہنے کے بعد جبین نیاز ہر آستانے پہ جھکی ہو، ہر درگاہ پہ جھکی ہو، ہر ڈھیری پہ جھکی ہو، ہر قبر پہ جھکی ہو، اللہ کی قسم اس لا الہ الا اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر نے لا الہ الا اللہ کہہ بھی دیا تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس بات کو یاد رکھیے، اور یہی اہل حدیث کی دعوت کا پہلا نقطہ ہے کہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اس بات کا اعلان کر دیا۔ جب اہل حدیث کے بیٹوں نے لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا، پھر ہم نے اس بات کا بھی اعلان کر دیا جبین نیاز جب بھی جھکے گی وحدہ لا شریک کے آستانے پہ جھکے گی۔ جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا، پھر مشکل کشا بھی مانا تو اس تنہا اللہ کی ذات کو مانا۔ روزی دینے والا وہ تنہا، اولاد دینے والا وہ تنہا، مشکلات کو حاجات کو پورا کرنے والا وہ تنہا، تمام قسم کی آپ کی آرزوؤں کو پورے کرنے والا وہ تنہا۔ لا الہ الا اللہ کہتے رہو، حاجت روا مشکل کشا، پھر کسی اور کو کہتے رہو، پھر اس کلمے کا کیا فائدہ؟ اللہ کی قسم بھی اس کلمے کا ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں۔ آقا کائنات نے ارشاد فرمایا، میرے پاس ایک آنے والا آیا، مجھے اس بات کی آپشن دی گئی، اپرچونٹی دی گئی، دو باتوں کو میرے سامنے پیش کیا گیا۔ پہلی بات کہ میں اپنی آدھی امت کے جنت پہ جانے پہ راضی ہو جاؤں، یا کل قیامت کے دن اپنی شفاعت کے حق کو اختیار کر لوں۔ آقا کائنات نے ارشاد فرمایا، میں نے شفاعت کے حق کو چنا، اور میری شفاعت ہر اس شخص کے لیے ہے جو صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والا۔ ساتھیے یہ کوئی معمولی مسئلہ ہے؟ یہ ہم نے کلمے جو رٹے رٹائے پکے پکائے، لا الہ الا اللہ، جس کو دیکھو لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والا، جس کو دیکھو اللہ کی توحید کا ذکر کرنے والا۔ اللہ کی قسم یہ اہل حدیث کی دعوت کا پہلا نقطہ ہے کہ اگر لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا، پھر دل کی گہرائیوں سے اس کے اوپر عمل پیرا ہونا ہو۔ اور اسی طرح یاد رکھو وہ کلمہ جو ہم نے اپنی ماؤں کی گودوں میں بچپن سے سنا، لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا محمد الرسول اللہ کہنے سے بھی حق ادا ہو گیا؟ کون ایسا بدبخت ہے، کون ایسا بد نصیب ہے کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو جو محمد الرسول اللہ کا انکار کرنے والا ہے؟ ہر کوئی اپنے آپ کو آقا کا عقیدت مند کہلانے والا، آقا کی محبت کا اظہار کرنے والا، آقا کی منقبت کو بیان کرنے والا، آقا کی عقیدت کے گن گانے والا۔ پھر لوگ کنفیوز ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں، قاری صاحب، مولوی صاحب، آپ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے، میرا بریلوی بھائی بھی محمد الرسول اللہ کا ورد کرنے والا، میرا دیوبندی بھائی بھی۔ اللہ کی قسم تنقید مقصد نہیں ہے، اہل حدیث کی دعوت کو آپ لوگوں کو سمجھانا مقصود ہے۔ ہر کوئی اپنے آپ کو کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، محمد الرسول اللہ کا ورد کرنے والا۔ کون سا ایسا بد نصیب ہے جو اس بات کا اعلان کرنے والا ہو کہ ہمیں آقا سے عقیدت نہیں ہے، ہمیں آقا سے محبت نہیں ہے؟ بعض تو آقا کی عقیدت اور آقا کی محبت میں ایک مہینے کو بڑے خاص طور پر منانے والے ہیں۔ ایک خاص مہینے میں چراغاں کو کر کے، جھنڈیوں کو لگا کر، آپ کی شان میں محفلوں کو سجا کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو آقا کی عقیدت، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اہل حدیث کی دعوت کا بنیادی نقطہ ہے، ہم نے اس حق کو ادا کر دیا۔ اللہ کی قسم اس بات کو سمجھ کے جانا، اہل حدیث کی دعوت کو اپنے دلوں میں بٹھا کے جانا، جس طرح لا الہ الا اللہ کے کہنے سے جب تک دل کی گہرائیوں سے
اس کے اوپر صحیح طور پر عمل پیرا نہ ہو جاؤ، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا۔ اسی طرح جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا، پھر یاد رکھو پھر وہی شرط یہاں پہ بھی عائد ہوتی ہے، صدقم من قلبہ، کہ سچے دل سے اس بات کا اقرار کیا جائے۔ اب سچے دل کا کیا مطلب ہے؟ اب سچے دل کا کیا معنی ہے؟ سچے دل کا کیا مفہوم ہے؟ سچے دل کا مفہوم ہے، آپ کے سامنے ایک دو باتوں کو رکھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ سب سے پہلے سچے دل کا مطلب یہ ہے، بحیثیت مسلمان کوئی کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارا یہ نقطہ نظر ہونا چاہیے، صدقاً من قلبی کا یہ مفہوم ہونا چاہیے کہ ہمارا یہ اقرار ہونا چاہیے، دل سے بھی اقرار ہو، زبان سے بھی اقرار ہو کہ اس پوری کائنات میں سب سے عرفہ اگر کوئی ہستی موجود ہے تو آقا کائنات کی ہستی موجود ہے۔ اور امام البانی میں احادیث صحیحہ میں اس حدیث کو نقل کیا، آپ نے بیشتر علماء سے سنی ہوگی۔ آقا کائنات نے ارشاد فرمایا، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ میرے اہل حدیث کے سٹیج کا ترا امتیاز ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے قصے، کہانیاں، کہاوتیں، حقائقیں اور آپ کے سامنے من گھڑت روایتیں اس کو سنانے کے لیے نہیں آتے۔ مجھ سے کل برادر محترم حنیف ربانی آپ سے بات کر رہے، یا رب کے قرآن سے بات کر رہے، یا نبی کریم کے فرمان سے بات کر رہے، میں ناچیز آپ کے سامنے یا قال اللہ کی بات کو رکھنے والا یا قال الرسول کی بات کو رکھنے والا، میرے بعد میرے بڑے بھائی جناب حافظ عبد الباسط شیخو پوری آپ کے سامنے آئے، انشاءاللہ تشریف لانے والے، وہ آپ کے سامنے علامہ شہید کی منقبت کو بیان کرنے والے نہیں ہیں۔ حافظ عبداللہ شیخو پوری اس کی عظمت کو منوانے کے لیے ہم نہیں آئے، یزدانی شہید آپ کی خطابت کو منوانے کے لیے نہیں آئے۔ یہ میرے اسٹیج کا ترا امتیاز ہے۔ ہمارے اکابرین نے، عبداللہ شیخو پوری نے، احسان الہی ظہیر نے، حبیب الرحمن یزدانی نے اس بات کا درس دیا، کائنات کے باسیوں سن لو، ہم تمہیں اپنے بڑے کی بڑائی کی طرف نہیں بلاتے، ہم تمہیں کسی جاگیردار کی جاگیر کی طرف نہیں بلاتے۔ یہ اہل حدیث کے سٹیج کا ترا امتیاز ہے، ہم کائنات کے باسیوں کو بلاتے ہیں، یا رب کے قرآن کی طرف بلاتے ہیں، یا کالی کملی والے کے فرمان کی طرف بلاتے ہیں۔ صحیح حدیث کو آپ کے سامنے رکھ رہا، آقا کائنات نے ارشاد فرمایا، ایک دن آسمان سے دو فرشتوں کا نزول ہوا، وہ آپس میں گفتگو کر رہے، میری جانب ایک فرشتے نے اشارہ کیا، ہوا کیا یہ وہی ہے کہ اس کی منقبت کے، اس کی بلندی کے، اس کی عظمت کے ہم نے بہت آسمان عالم پہ چرچے سنے۔ دوسرے فرشتے نے جواب دیا، نام ہوا، ہاں یہ وہی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ترازو کو قائم کیا گیا، اہل حدیثو اللہ کی قسم تمہیں تمہارا اہل حدیث ہونا مبارک ہو کہ تم نے اپنا امام، اپنا مقتدی، اپنا پیشوا، اپنا پیر، کیسے پیر کامل کو مانا۔ آقا کائنات فرماتے ہیں ترازو کو قائم کیا گیا، ایک پلڑے میں ایک انسان کو ڈالا گیا، دوسرے پلڑے میں مجھے ڈالا گیا۔ عالم یہ ہے میرا پلڑا بھاری، آپ نے فرمایا مجھے 10 سے تولا گیا، 20 سے تولا گیا، 50 سے تولا گیا، 100 سے تولا گیا، 1000 سے تولا گیا۔ ساتھیوں، آقا کائنات کا ارشاد عالی، پھر وہ وقت آیا ایک پلڑے میں پوری انسانیت کو ڈال دیا گیا، دوسرے پلڑے میں مجھے تنہا ڈالا گیا۔ عالم یہ ہے پوری انسانیت کا پلڑا ہلکا، مجھے اکیلے کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ ساتھیوں، یہ صدقاً من قلبہ کا پہلا لازمی جزو ہے کہ بے حیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ آقا کائنات آپ سے بڑی، آپ سے بلند و بالا، آپ سے عرفہ، آپ سے بزرگ ہستی اس پوری کائنات میں موجود نہیں ہے، اور ابھی تو یہ پوری دنیا بھی تخلیق میں نہیں آئی، وجود میں نہیں آئی۔
اللہ رب العزت عالم ارواح کے اندر تمام انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کیا، ارشاد فرمایا سن لو، میں تمہیں مسند امامت پر بٹھانے والا، میں تمہیں تاج نبوت کو عطا کرنے والا، حلت نبوت کو اڑانے والا، مگر سن لو پھر آمینہ کے لال کے آ جانے کے بعد چاہے کوئی کتنا ہی بڑا نبی کیوں نہ ہو، فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، کہ آمینہ کے لال کے آ جانے کے بعد کوئی کتنا بڑا نبی کیوں نہ ہو کہ آپ کے آنے کے بعد اپنی بات کو کرے گا تو اس کا نام دفتر نبوت سے کاٹ کے فاسقوں میں لکھ دیا جائے گا۔ ساتھیو، یہ پہلا عقیدہ، یہ پہلی بات جو اہل حدیث کی دعوت آپ کے سامنے رکھ رہا، جو ضروری ہے، جو لازم ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے اس پوری کائنات میں سب سے بڑی ذات اگر کوئی ہے تو آقا کائنات کی ہے۔ اور حسان کے شعر کس موقع پہ یاد آئے؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ وَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے میرے پیارے حبیب، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ جیسا ہنسی تو کسی نے جنا ہی نہیں، ایسا محسوس ہوتا تھا آپ بارگاہ رب العالمین میں کھڑے اللہ کو کہہ رہے اللہ مجھے ایسے بنا، ایسے بنا، آپ کہتے چلے گئے، رب بناتا چلا گیا۔ ساتھیو، یاد رکھو، میں حیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ پوری کائنات مل کر بھی آقائے کائنات کی عظمت کا مقابلہ نہیں کرتی۔ پھر جو میری بات جس کو آپ کے سامنے رکھ کے آپ سے اجازت چاہنے والا ہوں، جو اہل حدیث کی دعوت کا نتیجہ ہے، جو اہل حدیث کی دعوت کا نچوڑ ہے، جو اہل حدیث کا منشور ہے، جو اہل حدیث کا دستور ہے، پھر وہ کیا ہے؟ پھر ایمانداری سے بتلائیے، جب اس بات کا اقرار کر لیں کہ پوری کائنات میں سب سے اونچی ذات میرے آقا کی ذات ہے، پھر کیا پھر یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب ذات میرے آقا کی سب سے اعلیٰ، پھر بات بھی میرے آقا کی سب سے اعلیٰ؟ پھر یہ کیسی محبت ہے؟ پھر یہ کیسی عقیدت ہے؟ پھر یہ کیسا دعویٰ محبت ہے کہ ذات تو میرے آقا کی سب سے اعلیٰ ہے، لیکن جب بات میرے آقا کی آ جائے، حدیث میرے آقا کی آ جائے، فرمان میرے آقا کا آ جائے، حکم میرے آقا کا آ جائے، پھر ہمیں ہمارے بھائی یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ جی اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانکہ، وہ جی ایسے ہے جی ویسے۔ یہ عجیب بات ہے، آقا کا نام آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں، جب آقا کی بات آتی ہے تو پھر گھوم جاتے ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے؟ اللہ کی قسم ہم ایسی محبت سے بعد آئے، اہل حدیث کی دعوت کو اپنے دلوں میں بٹھا کے جانا، اہل حدیث کانفرنس کے عنوان سے ہونے والی اس کانفرنس سے اہل حدیث کے منشور کو سمجھ کے جانا ہے، اس بات کو اپنے اذہان میں بٹھا کے جانا ہے کہ جب اعلان کیا جبین نیاز جب بھی جھکے گی، وحدہ لا شریک کے آستانے پہ جھکے گی، پھر اس بات کا بھی اقرار کرنا ہوگا کہ دل جب بھی دھڑکے گا کالی کملی والے کی محبت میں دھڑکے گا۔ پھر مقابلے میں کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، پھر آقا کی بات کے ہوتے ہوئے، آپ کے فرمان کے ہوتے ہوئے، آپ کے حکم کے ہوتے ہوئے، یہ چونکہ، یہ چنانکہ، یہ اگرچہ مگرچہ، ہمیں یہ ہمارے دوست کہتے ہوئے نظر نہیں آتا۔ فلاں مسئلے میں، سینے پہ ہاتھ باندھنے کے مسئلے میں، رفع الدین کے مسئلے میں، نماز کے مسئلے میں، روزے کے مسئلے میں، معیشت کے مسئلے میں، خوشی کے مسئلے میں، غمی کے مسئلے میں، زکوٰۃ کے مسئلے میں، فلاں مسئلے میں، وہ آقا کی بات تو ٹھیک ہے، آقا کی حدیث بھی ٹھیک ہے، آقا کا فرمان بھی ٹھیک ہے، وہ جی میرے مولوی کی یہ بات ہے، میرے خطیب کی خطابت یہ کہتی ہے، میرے مفتی کا یہ فتویٰ ہے، میرے امام کا یہ قول ہے۔ اللہ کی قسم محبت تب پوری ہوگی جب اس بات کا اعلان کرو گے میں بھی غلطی کھاؤں، میرا مولوی بھی غلطی کھائے، تیرا خطیب بھی غلطی کھائے، پیر بھی غلطی کھائے، مفتی بھی غلطی کھائے، امام بھی غلطی کھائے، غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا تو اللہ نے تنہا آمینہ کے لال کو بنایا ہے۔ آسمان سے ندا آئی ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ اہل حدیث کے نظریے کو سمجھ کے جانا،
ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کالی کملی والے اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، وہ جب بھی بات کرتے ہیں رضائے خدا بندی سے بات کرتے ہیں۔ یہ کیسی عقیدت ہے، یہ کیسی محبت ہے کہ جو آقا کی حدیث کے ہوتے ہوئے، آپ کے فرمان کے ہوتے ہوئے، آپ کے حکم کے ہوتے ہوئے آپ کو دوسری جانب دیکھنے کا جو اس کی وہ توجیہ پیش کرتے ہیں۔ یہ کس طرح کی محبت ہے؟ اور پھر الزام ہم پہ ہے کہ یہ جو اہل حدیث ہیں جی یہ بڑے گستاخ ہیں۔ ہماری گستاخی کیا ہے جی؟ ہماری گستاخی یہ ہے کہ ہم نے اس عزم کا اعلان کیا کہ آؤ اہل حدیث کے بیٹوں کو بنوانا ہے، یا رب کا قرآن لے آؤ یا کالی کملی والے کا فرمان لے آؤ، اہل حدیث کی بیٹے کی گردن کو جھکا ہوا پاؤ گے۔ مگر کالی کملی والے کے فرمان کے ہوتے ہوئے اہل حدیث کے بیٹوں سے یہ بات کہو گے، معتصم الہی ظہیر کو کہو گے، حافظ عبد الباسط شیخو پوری کو کہو گے کہ آقا کی حدیث کے ہوتے ہوئے فلانے کی مان لو، فلانے کی مان لو، فلاں کی مان لو، ایرے کی مان لو، غیرے کی مان لو، نتھو حیرے کی مان لو، پھر اہل حدیث کے بیٹوں کا اعلان سن لو کہ اللہ کی قسم یہ گردن کٹ سکتی ہے مگر جھک نہیں سکتی۔ آقا کی حدیث ہو، آپ کا فرمان ہو، ہمیں اوروں کی دعوت دیتے ہو، اوروں کا پیغام سناتے ہو، اللہ کی قسم وقت اس بات کا متحمل نہیں کہ آپ کے سامنے تاریخ اسلام کے میں اوراق کو کھولوں، کیسے کیسے اصحاب رسول نے آپ کی حدیث پر عمل کرنے کے لیے، آپ کے فرمان پر، آپ کے حکم پر عمل پیرا ہونے کے لیے کیسے کیسے اس کے اوپر دیوانہ وار عمل کیا، اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، اپنے مالوں کی پرواہ نہیں کی۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو رکھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا، خلیفہ مروان کا دور، خلیفہ مروان نے آرڈیننس کو جاری کیا ہوا کہ تم میں سے جو کوئی آئے جمعے کو ادا کرنے کے لیے، اس پہ یہ بات لازم ہے وہ آرام سے مسجد میں آئے اور بیٹھ جائے، کوئی جنبش نہ کرے، کوئی حرکت نہ کرے کہ مجھے جمعے کے خطبے کو دینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کو ادا کرنے کے لیے مسجد میں تشریف لاتے ہیں، 2 رکعت نماز کو ادا کرنے کے لیے اللہ اکبر کہا، ہر کارے دوڑے، پولیس والے دوڑے، اس وقت کے سپاہی دوڑے۔ ابو سعید تجھے نہیں معلوم خلیفہ مروان نے آرڈیننس جاری کیا ہوا کہ تم میں سے جو کوئی آئے آرام سے بیٹھ جائے، کوئی حرکت نہ کرے۔ آپ نے نماز کو جاری رکھا، سلام کو پھیرا، سپاہی آگے بڑھے، آپ سے سوال کو کیا کہ تو نے خلیفہ مروان کے حکم نانے کی، حکم عدولی کی ہے۔ آپ نے کہا اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا، آمینہ کے لال ممبر رسول پہ موجود خطبے کا جمعہ ارشاد فرما رہے، ایک آنے والا آیا، مسجد میں آیا، آپ کے سامنے بیٹھا، آپ نے آرڈیننس کو جاری کیا، قیامت کی دیواروں تلک حدیث کو جاری کیا، تم میں سے جو کوئی جمعے کو ادا کرنے کے لیے آئے اس پہ یہ بات لازم ہے 2 رکعت نماز کو ادا کرے پھر بیٹھے۔ اللہ کی قسم ایک طرف آقا کی حدیث ہو، آقا کا حکم ہو، مجھے خلیفہ مروان کے حکم نامے کی ذرہ برابر بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یاد رکھو ساتھیو، یہی اہل حدیث کی دعوت، یہی اہل حدیث کی سوچ، یہی ہمارے اکابرین کا فیصلہ اللہ کے فضل و کرم سے اسی اپنے اکابرین کی، اپنے اسلاف کی روایات کو واپس پلٹانے کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے ہم میدان عمل میں اتر چکے ہیں، اور یہاں پر اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے انشاءاللہ اس وقت تلک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تلک وطن عزیز میں قال اللہ اور قال رسول کے جھنڈوں کو لہرا نہیں دیا جاتا۔ کیوں بھائی قال اللہ اور قال رسول کے جھنڈوں کو لہرانے کے لیے تیار ہو، اپنے اسلاف کی روایات کو واپس پلٹانے کے لیے تیار ہو، توحید کے علم کو لہرانے کے لیے تیار ہو، کالی کملی والے کے جھنڈے کو اٹھانے کے لیے تیار ہو۔ انشاءاللہ حیات باقی بات باقی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا گیا، جو سنا گیا،
اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. علامہ محسن علی ظہیر حافظہ اللہ، مرکزی رہنما مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان. ہن تواڈے سامنے 10-15 منٹ واسطے خطاب فرماندے نے مقرر ہر دل عزیز حضرت مولانا محمد بلال ناگرہ صاحب، اور انہاں تو بعد خطیب ابن خطیب حضرت مولانا حافظ عبد الباسط صاحب شیخ پوری حافظہ اللہ دا خطاب شروع ہوئے گا. تے حضرت مولانا ہارون یاسر بگوی صاحب بھی الحمدللہ تشریف لے آئے نے.